نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابو داود۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشاد من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کے ذیل میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں ایک مسخرہ تھا، ایک بے روپیہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی طرح لباس پہنتا، ان کے بات کرنے کی طرح بات کرتا اور ان کے اقوال کو نقل کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا۔ اس بے روپیہ کی ان حرکتوں سے فرعون اور قوم فرعون خوب خوش ہوتے، خوب ہنستے۔ تو اس بات کی وجہ سے اس مسخرہ کے نقل اتارنے والے کے ان حرکتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس وقت یہ آدمی بچ گیا، اس کو اللہ رب العزت نے غرق نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کیا یا رب ھذا کان یؤذینی اکثر من بقیۃ آل فرعون، اے پروردگار یہ تو بقیہ آل فرعون سے مجھے زیادہ تکلیف دیتا، اس کی وجہ سے تو مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور یہ آدمی بچ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما اغرقناہ فانہ کان لابسا مثل لباسک، ہم نے اس کو غرق نہیں کیا اس لیے کہ یہ آپ کے لباس کی طرح لباس پہنے ہوئے ہے۔ والحبیب لا يعذب من كان على صورت الحبیب، اور حبیب اس شخص کو عذاب نہیں دیتا جو اس کی حبیب کی صورت میں ہو۔ حبیب اس شخص کو سزا نہیں دیتا جو اس کے حبیب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس واقعہ کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فانظر من کان متشبہا باہل الحق علی قصد الباطل، کہ ذرا غور فرمائیے کہ جو اہل حق کی مشابہت اختیار کرے اور اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، باطل کی وجہ سے ایک مذاق اڑانے کے لیے مشابہت اختیار کی اور اس کو دنیاوی نجات حاصل ہو گئی، صورتاً اس کو نجات حاصل ہو گئی، وہ دنیاوی عذاب سے بچ گیا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَشَبَّهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ عَلَى قَصْدِ التَّشَرُّفِ وَالتَّعْظِيمِ، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ دنیا آخرت میں کیسا معاملہ فرمائیں گے جو انبیاء اور اولیاء کی مشابہت اختیار کریں بزرگی حاصل کرنے کی نیت سے، انبیاء و اولیاء کی تعظیم و تکریم کی نیت سے۔ اب اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہم غور کریں کہ جو آپ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرے گا، جو امام الانبیاء سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، تو اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ جو آپ علیہ السلام کے رنگ میں رنگ جائے گا، جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا آخرت میں کتنی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔